انہوں نے حدیث نکال لی بخاری شریف، ان سے یہ پوچھو کہ تمہارے بڑوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ اتنی حدیث کی شرحیں لکھی گئیں، اور شرحیں بھی ایسے ایسے اماموں نے لکھی، مثلا علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، ان کا لقب ہے امام الدنیا، دنیا کے امام۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری، اور امام المحدثین علامہ امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری نے بخاری کی شرح لکھی ارشاد الساری، علامہ کرمانی نے بخاری کی شرح لکھی۔ میرے پاس یہ ساری شرحیں موجود ہیں۔ کسی کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی جو 1350 سال کے بعد ان کی سمجھ میں آ گئی؟ آؤ میں اب تمہیں بتاؤں، حدیث قسطنطنیہ لیے پھر کے شور مچایا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے صحیح بخاری کی حدیث سنو، پھر مطلب سمجھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کو یہ پیش کرتی ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، یہ ہے حدیث۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، یغزون مدینہ قیصر، قیصر کے شہر میں جہاد کرے گا، مغفور اللہم، ان کے لیے مغفرت۔ بولو اس میں کسی کا نام ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ میری امت کا پہلا لشکر۔ قیصر اور کسرا دو حکومتیں بہت بڑی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم نے یہ فرمایا تھا اس وقت قیصر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا، حلب تھا، حلب تھا، اور یہ حلب حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا قیصر کے ساتھ جنگ کا، اور جب حضرت عمر کا زمانہ تھا اس وقت ابھی یزید پیدا ہی نہیں ہوا، جمعہ ہی نہیں تھا، یہ جمعہ ہی حضرت عثمان غنی کے زمانے سے، یزید کدوں جمعہ ہے؟ ایسا غلوب بعدوں میں پیدا ہو گیا، بعض لوگ یزید کو صحابی کہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ یزید حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، اور قیصر کا شہر جب نبی کریم نے فرمایا تھا اس وقت حلب تھا، اور حلب حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا، اس وقت ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا۔ لیکن چلو ساری باتیں میں بیچ چھوڑ کر جو یہ پیش کرتے ہیں اس کا جواب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر، حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر بھیجا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے واسطے۔ اس وقت قیصر کا شہر قسطنطنیہ، کیونکہ اس کی بہت بڑی سلطنت تھی نا، تو حضرت عمر کے زمانے سے فتح ہوتا رہا، فتح فتوحات ہوتی رہی، اور اس کی جو بہت بڑی سلطنت تھی وہ گھٹتی گئی، اب اس کا شہر قسطنطنیہ ہو گیا۔ تو میں اس لحاظ سے بات کرتا ہوں جس انداز سے یہ کرتے ہیں، تب بھی میں ثابت کرتا ہوں بحمداللہ کہ یزید اس حدیث کا مصداق نہیں، دل کے کانوں سے سنو، توجہ ادھر رکھو۔ حضرت امیر معاویہ نے
حضرت سفیان بن عوف کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا قسطنطنیہ میں جہاد کرنے کے واسطے. یزید کو کہا تو بھی جا. یزید نے ہیلے بہانے بنائے اور بیٹھا رہا. ہیلے بہانے کر کے نا یہ نہیں گیا پہلے لشکر کے ساتھ بیٹھا رہا. پہلا لشکر چلا گیا. جب یہ لشکر گیا تو اتفاق سے اس لشکر میں ایک وبائی بیماری پھوٹ پڑی. مجاہدین اسلام بیمار ہو گئے. ایک تو وبائی بیماری پھوٹ پڑی اور مقابلہ تھا بڑے سخت دشمن سے. بیماری کی وجہ سے وقت لگ گیا زیادہ، کیونکہ جن دنوں میں مجاہدین بیمار تھے ان دنوں میں وہ لڑائی جنگ نہیں کر سکتے تھے. راشن بھی ختم ہو گیا. وقت جو زیادہ لگ گیا اندازے سے. جب وبائی بیماری پھوٹ پڑی اور راشن ختم ہو گیا تو حضرت سفیان بن عوف جو نبی کریم کے صحابی تھے اور امیر لشکر تھے، انہوں نے امیر معاویہ کو یہ حالات دیکھے کہ اس طرح مجاہدین میں وبائی بیماری. میں تو اپنی ام کلثوم کے ساتھ اپنے محل میں عیش کرتا ہوں. ام کلثوم اس کی بیوی تھی. اس نے کہا اگر وہ بھوکے مر رہے ہیں تو مریں، اگر ان کو بیماری لگ گئی ہے تو میری بلا سے. میں تو اپنی فلانی سے عیش کرتا ہوں اپنے محل میں. میں آپ کو عدل و انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اس سے آپ یزید کی ذہنیت کا اندازہ کریں. ماؤں کے لال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گئے، اسلام کے لیے کفن باندھ کر گئے، رائے خدا میں جانیں قربان کرنے کے لیے گئے ہیں اور ان میں بیماری پھوٹ پڑی، بھوک کا شکار ہوئے. تو یزید کو یہ سن کر کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی. اس نے کسی دکھ کا اظہار نہیں کیا کہ آئے افسوس نہیں. وہ کہتا ہے اگر وہ بھوکے مر رہے ہیں یا ان میں بیماری پھوٹ پڑی ہے تو میری بلا سے میں تو اپنی فلانی سے عیش کرتا ہوں. اس سے اس کی ذہنیت کا اندازہ لگاؤ. اس کو مسلمان مجاہدین کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی لگاؤ، کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ کہاں لکھا ہوا واقعہ نوٹ کرو جس کا دل چاہے. تاریخ کامل ابن اسیر کے اندر یہ لکھا ہوا. سنو دھیان سے. امیر معاویہ نے یزید کے یہ الفاظ سنے کہ یزید نے ایسا ایسا کہا. تو امیر معاویہ بڑے ناراض ہوئے کہ ماؤں کے لال اللہ کی راہ میں تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، پردیس میں بیماری کا شکار ہے، کھانے کو نہیں رہا، اور تو نے ان کی بات سنی ہے تو کہتا اچھا ہوا میں نہیں گیا. میری بلا سے اگر وہ بھوکے مر رہے ہیں یا بیماری کا شکار ہے میں عیش کرتا ہوں. تو اب میں تجھے بھی بھیجوں گا تاکہ تجھ پر بھی بیماری آئے اور تو بھی تکلیفیں اٹھائے. یزید نے کہا میں نہیں جاؤں گا. امیر معاویہ نے کہا تو جائے گا. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. امیر معاویہ نے کہا میں تجھے بھیجوں گا اور خدا کی قسم بھیجوں گا. امیر معاویہ نے قسم کھا لی بھیجنے کی. تو دوسرا لشکر جو پہلے لشکر کی مدد کے واسطے گیا، اس دوسرے لشکر میں امیر معاویہ نے یزید کو بطور سزا کے بھیجا، کیونکہ وہ قسم کھا چکے تھے. انہوں نے زبردستی بھیجا. خیر درویش پر جانے درویش اس کو جانا پڑا، ورنہ اس کا دل تو چاہتا نہیں تھا. انہوں نے بطور سزا کے بھیجا کہ تو نے ایسے کلمے کہے، اب میں تجھے ضرور بھیجوں گا تاکہ تجھ پر بھی تکلیف مصیبت آئے اور تجھے احساس ہو. تو دوسرا لشکر جو پہلے لشکر کی مدد کے واسطے گیا، اس دوسرے لشکر میں امیر معاویہ نے زبردستی اس کو بھیجا. قربان جاؤں غیب جاننے والے آقا کے. میرا آقا جو اللہ کی عطا سے غیب جاننے والا ہے، اس نے فرمایا اول جیش من امتی،
بخشش اس پہلے لشکر کے واسطے ہے، اور یزید پہلے لشکر میں تھا ہی نہیں۔ سرکار نے مطلقاً یہ فرمایا، مطلقاً یہ نہیں فرمایا کہ جتنے بھی قسطنطنیہ میں جہاد کریں گے ان کے واسطے بخشش ہے۔ سرکار نے قید لگائی ہے، اول جیش من امتی، میری امت کے پہلے لشکر کے واسطے مغفرت ہے، اور پہلے لشکر میں یزید تھا ہی نہیں۔ دوسرے لشکر میں یہ گیا اور وہ بھی دل سے نہیں گیا، بطور سزا اس کو بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث کا مصداق جبریل، یہ یزید نہیں ہے۔ اسی واسطے دیکھو نا، 1300 سال ہو گئے لوگوں کو حدیث پڑھتے پڑھاتے، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی جو ان کی سمجھ میں آ گئی، تکم تکی ہے۔ اچھا ایک بات اور سنو، میں آپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت۔ اور عبادت کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ یہ جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں کیا سب کی قبول ہوتی ہے؟ عبادت کی قبولیت کے بھی کچھ شرائط ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عبادت کی قبولیت کے واسطے شرط ہے اخلاص۔ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اور خاص اسی کے ہو کر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اس مخلصین سے نکلا اخلاص۔ تو اخلاص شرط ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت خوش دلی سے، دل و جان سے، شوق سے کی جائے۔ یہ نہیں کہ تکم تکی کے تینوں پکڑ کے نماز پڑھا دو، تینوں پڑھا کے ہی چھڑنی ہے، وہ آگے میں نہیں پڑھنی، تو پڑھنی کیوں نہیں؟ جی میں ایک بندہ سی نا پنجاب کا، تو کبھی مسجد چ نہیں سی گیا، تو انہوں دو بندیاں پھڑ لیا بھی تینوں اج مسجد لے جانا۔ ایک نے وہ بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا وہ لے چلے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلانا شروع کر دیا، اوے لتھو، اوے پھتو، اوے بھجو، اوے دوڑو، اور مینوں مسیت لے چلے۔ کدوں پہنچے ہوئے؟ جدوں مسیت لے ہی بڑھن گے۔ اور ان کے مسجد میں لے جانے سے پہلے پہلے آ جاؤ، مجھے چھڑا لو، کہیں مجھے مسجد میں نہ لے۔ تو بولو ایسے شخص کو اگر مسجد میں لے جائیں گے تو اس کو مسجد میں جانے کا کیا ثواب ہو؟ دل سے تو وہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، اور اخلاص یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ، عقیدت محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، اور یہ خوش دلی کے ساتھ تو گیا ہی نہیں۔ امیر معاویہ نے تو زبردستی بھیجا کیونکہ وہ قسم کھا چکے، اور اس کو جانا پڑا، تو گویا یہ بطور سزا کے بھیجا گیا۔ تو جس حدیث سے اس کا جنتی ہونا ثابت کرتے ہیں، یزید اس کا مصداق نہیں۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں، چلو بالفرض والمحال ہم تسلیم کر لیں کہ یزید اس وقت نبی کریم کے ارشاد کے مطابق جنتی ہو گیا تھا۔ جب اس نے جہاد کیا تھا قسطنطنیہ کا تو حضور کے حکم کے مطابق وہ جنتی ہو گیا، لیکن بعد میں جب اس نے آل رسول پر ظلم کیا، مسافری کے عالم میں، غریب الوطنی میں آل رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو پہلے پانی پلاؤ۔ پانی بند کیا، بھوکا پیاسا ذبح کیا، اور صرف ایک فرد نہیں 72 افراد کو قتل کیا، اور ظالموں نے قتل کر کے بھی بس نہیں کی، خیمے جلا دیے، بیویوں کو لوٹ لیا، امام کے کپڑے بھی اتار لیے جس میں انور سے کہ ان کے محبوں میں بیچ کر لاکھوں روپے حاصل کریں،
لاش پر گھوڑے بھی دوڑائے، توبہ تو امام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام کی لاش اقدس کو روندا۔ اللہ پھر رسول ذاتیوں کو، فاطمہ الزہرا کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی حضرت سیدہ زینب کو اور دوسری بیویوں کو اونٹوں پر بٹھا کے گلیوں بازاروں میں پھرایا، اور ظلم بالائے ظلم ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزیزوں کے سر نیزوں پر تھے، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، ستم کیا۔ تو جس وقت یزید نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا تھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وقت وہ جنت کا حقدار ہو گیا تھا، تو بعد میں جب اس نے آل رسول پر اتنا ظلم کیا تو پھر وہ اس فرمان رسول کا مصداق اور مستحق نہ رہا۔ اب میں اس کی دلیل پیش کروں۔ رسول اللہ کے ارشاد کو سمجھنا ہو تو سارے ارشاد آپ کو سامنے رکھو نا، ایک ارشاد کو لے لیا باقی سب چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث میں تو ہے نا من قال لا الہ الا اللہ، مراد اس سے ہے پورا کلمہ، یعنی جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، اس حدیث میں تو ہے نا ان کے واسطے بخشش ہے، ادھر ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی حضور کی حدیث، بولو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب میں ان یزیدی ٹولے سے سوال کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کے پاک زمانے میں کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، تو حضور کی پہلی حدیث کے مطابق وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کلمے کا انکار نہیں کیا، کلمہ تو اس وقت بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، لیکن زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں۔ تو کلمہ انہوں نے پڑھا، بعد میں جب زکوٰۃ کا انکار کر دیا مرتد ہو گئے، تو وہ پھر پہلے فرمان کا مصداق نہ رہے ہیں۔ اور سنو، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے، تو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور بعد میں وہ قادیانی ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ بھی جنتی ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہیں ہے؟ کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھے وہ جنتی۔ تو میاں اگر اس حدیث کی روح سے وہ جنتی ہوا تو قرآن کی آیت وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کا انکار کر کے وہ حضور کی حدیث کا مصداق نہ رہا، وہ مرتد ہوگی۔ جب وہ مرتد ہو گیا تو اب یہ من قال لا الہ الا اللہ والی جو بشارت ہے اس کا مستحق وہ نہیں رہا۔ حضور فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر عید کی نماز پڑھے، تو جب وہ عید کی نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ کئی مرتبہ حدیثیں میں نے عید کے دن رمضان کے بعد پیش کی، غنیت الطالبین میں سیدنا غوث اعظم نے اور دوسرے بزرگوں نے ان حدیثوں کو نقل کیا کہ جب کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر عید پڑھنے کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا۔ اس وقت تو وہ بخشش کا حقدار ہو گیا، لیکن بعد میں اگر وہ شرابی ہو جائے،
सानी हो जाए खुदा न खास्ता, हैं? कुछ और बन जाए, बेअदब हो जाए, गुस्ताख हो जाए, तो क्या फिर भी वो बख्शिश उसके हक में होगी? वो जो हदीस है उसका वो मिस्दाक रहेगा? तो मेरे दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि जब कुस्तुनतुनिया का जिहाद हुआ था उस वक्त यजीद बख्शिश का हकदार हो गया था, तो बाद में जो उसने आले रसूल पर जुल्म किया, उस जुल्म की वजह से वो उस बशारत का और मगफिरत का मुस्तहिक नहीं रहा। और ये लोग जो हैं, ये उतने टुकड़े को लेकर शोर मचा रहे हैं कि उसने कुस्तुनतुनिया की जंग लड़ी थी और इसलिए आज से वो जन्नती। तौबा तौबा।